بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العلي العظيم۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ کا شکر ہے اس بات پر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بے شمار گناہوں کے باوجود ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی اور ہم تمام کو رزق عطا فرما رہا ہے، اور بے شمار نافرمانیوں کے باوجود ہماری زندگیوں میں خوشیاں بھی دیتا ہے۔ کروڑوں درود و سلام گنبد خضرا کے مکین جالی مبارک میں آرام کرنے والے حضور سراپا نور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ آپ کی محنتوں اور آپ کی انتھک محنتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا اور ہم آج مسلمان ہیں۔ جتنے مذاہب اس دنیا کے اندر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوائے مسلمانوں کے تمام لوگوں کے لیے حکم جاری کر دیا، اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر جتنے مذہب کے، جتنے ذات، جتنی برادریوں کے ماننے والے لوگ اس زمین پر پلتے ہیں، ان سب کے لیے دنیا ہی جنت ہے، اور کہا کہ تم اسی دنیا کے اندر عیش و آرام، مزے، سارے لطف و آسائش آرام سے لطف اٹھا لو، کیونکہ دنیا ہی کے اندر تمہارے لیے جنت ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے اور جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، ہاں ان کی جنت تو آخرت میں ان کو حاصل ہو جائے گی، لیکن جنہوں نے اللہ کو مانا ہی نہیں، ان کے لیے یہی دنیا جنت ہے، یہی دنیا جہنم ہے، جو چاہے اسی کے اندر ہے، اس کے بعد ان کو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ان کا ٹھکانہ عذاب جہنم، جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو ڈال دیا جائے گا، جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ اب رہ گئی بات مسلمانوں کی، اللہ نے کہا کہ مسلمانوں تمہارے لیے دنیا امتحان گاہ ہے، آپ کے لیے دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، آپ امتحان لکھنے آئے، بھیجے گئے امتحان دینے کے لیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے جو جنت ہے، سکون کی جو جگہ ہے، آرام کی جو جگہ ہے، وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر، یا اسی طرح آخرت میں تمہارے حساب کتاب کے بعد تمہارا فیصلہ ہوگا کہاں جانا ہے، کیونکہ تمہاری جنت تو وہاں انتظار کر رہی، دنیا تمہاری جنت نہیں ہے، یہ دنیا تمہارے لیے جہنم ہی ہے، اسی کے اندر تکلیفیں ہیں، اسی میں آزمائشیں ہیں، اسی میں مصیبتیں ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو آزاد بتایا اور مسلمانوں کو قید بتایا کہ تم آزاد نہیں ہو، تم جو چاہے وہ نہیں کر سکتے، تم اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا، یہ جسم کا ایک ایک حصہ مسلمانوں یاد رکھیے آپ، یہ جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کے حکم کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ نے جسم کو کہا کہ ابھی فی الحال تو یہ انسان جیسا چاہ رہا ویسا چل، تو چل رہا ہے نہیں، جس وقت اللہ کہہ دے ہاتھ کو کہ رک جا تو فالش کا اٹیک ہو جاتا، دل کو بولے رک جا تو ہارٹ کا اٹیک ہو جاتا۔ ہزاروں طریقے ہیں، اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں بندوں کو بتاتے رہتا ہے کہ دیکھو تمہارا دل بھی میرے ہاتھ میں، زبان بھی میری ہاتھ میں، آنکھ بھی میری ہاتھ میں، رات سو کے صبح اٹھے تک پتہ نہیں چلتا کون سی بیماری لگ جائے۔ تو یہ پورے جسم کے جتنے عضو ہیں، جتنے جسم کے حصے ہیں ہمارے انسانوں کے اللہ نے جو بنائے، یہ پورے جسم کے حصوں میں دو حصے ایسے خطرناک ہیں جن کی حفاظت کے لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان نے ان دو چیزوں کی حفاظت کر لی، اس کے لیے جنت کا وعدہ میرا ہے۔ دو چیزوں کی حفاظت، فرمایا کیا کیا؟ فرمایا پہلی چیز انسان کی زبان، دوسری چیز اس کی شرمگاہ، دو چیزیں۔
اور یہ دونوں کی حفاظت مشکل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کی حفاظت کر لی گویا وہ جنت کا حقدار ہے، اس کا میرے سے وعدہ ہے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، حضرت مولا علی علیہ السلام شیر خدا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے مجمع میں آپ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، حضرت مولا علی علیہ السلام نے اپنی ہاتھ سے اپنی زبان مبارک کو پکڑا، باہر نکالے اور زبان کو پکڑا۔ ایسی حدیثیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ملتی ہیں کہ آقا نے بھی اپنی زبان کو پکڑا اور زبان سے متعلق کہا۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زبان کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جسہ تو چھوٹا ہے، یہ حصہ تو بالکل چھوٹا ہے گوشت کا ٹکڑا زبان کا، لیکن اس کا گناہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ گویا کیا بول رہے ہیں؟ اللہ نے جو زبان دی اس کا اگر استعمال صحیح انداز سے کیا جائے تو صحیح ہے، اگر اس کا استعمال صحیح نہیں کرتے، اس زبان سے لوگوں کی غیبتیں، اسی زبان سے لوگوں کے لیے اپنے دلوں میں بھری ہوئی حسد کو ظاہر کرتے ہیں، بغض کینہ رکھنے کی، جو ہمارا مزاج ہے تانا تشنی کرنے کی، لوگوں کو برا بھلا کہنے کی، یا کسی کو تکلیف دیتے ہیں اپنی زبان سے، تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو۔ دوسرا مسلمان زبان اور ہاتھ دونوں سے محفوظ رہے، اگر نہیں رہتا تو جو تکلیف دے رہا زبان اور ہاتھ سے وہ مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ ہاں مسلمان ہو سکتا۔ اب سے ایک 4-5 جمعہ پہلے میں اپنے بیان میں بولا تھا کہ دیکھیے مسلمان اور ایمان والے میں فرق ہے، تو ایک صاحب بلا وجہ بحث شروع کر دی، ارے ایسا کیسا ہوتا، مسلمان بھی ایمان والے کو بولتے، ایمان والا بھی مسلمان ہی چھوتا نہیں ہوتا۔ مسلمان کا مطلب ہے اسلام کو قبول کر لینا، ایکسیپٹ کر لینا، بس جو اسلام پہ چلے وہ ایمان والا ہے۔ مومن جو ہے وہ ہے جو اسلام پہ چلے، صرف ایکسیپٹ کر کے بیٹھ جانے کو مسلمان بولیں گے آپ، اور ایمان والا مومن اللہ کا قریبی بندہ وہ ہے جو اسلام پر چلے، اللہ کے حکموں پر عمل کرے۔ آج زبان کی حفاظت نہیں ہوتی ہمارے سے۔ مولانا عاقل صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، حضرت دادا پیر ہمیشہ اپنے خطاب میں فرماتے تھے کہ میاں کسی انسان کو نیزے سے تکلیف دے دو، نیزے سے مارو، تلوار کا زخم، نیزے کا زخم، گولی کا زخم بھر سکتا، اس پہ مرہم لگ سکتا، لیکن زبان کے زخم پہ کبھی مرہم نہیں لگ سکتا، ہمیشہ وہ تازہ اور بالکل تر و تازہ رہتا ہے۔ بھلے ہی آپس میں دو لوگ صلح کر لیں لیکن دل اور دماغ سے وہ بات نہیں جاتی کہ فلاں ٹائم میں نے یہ بات بولا تھا۔ تو نیزوں کے زخم سے بھی بڑھ کر اگر کوئی زخم ہے تو وہ زبان کا ہے، آپ کے اعمال کا ہے، جو آپ لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ جس طرح کی گفتگو کا استعمال کرتے ہیں، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ تم بیجا گفتگو سے محفوظ رہو، بچے رہو، اپنی زبان کا زیادہ استعمال مت کرو، اور بجائے اس کے تم یہ کرو کہ اللہ کا ذکر کرو۔ جو منہ کو آ رہا بول دے رہے ہیں، جیسا چاہے ویسا۔ آپ تعجب کریں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جاتے تھے تو اپنی زبان مبارک پہ کنکر رکھتے تھے اور ضرورت کے لیے آپ بیٹھتے تھے، زبان پہ کنکر رکھ کے بیٹھتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ جب ضرورت کے لیے جاتے ہیں تو زبان پہ کنکر رکھتے، کیا بات؟ فرمایا میں اللہ کا اتنا ذکر کرتا ہوں، اللہ کو اتنا یاد کرتا ہوں، بسا اوقات میں ضرورت کے لیے بیٹھتا ہوں تو وہاں پر بھی میرے منہ سے اللہ کا ذکر نکل جاتا، اسی لیے میں اس کو قابو میں لانے کے لیے اپنی زبان پر وزن رکھتا ہوں۔ بیت الخلاء میں جانے کے وقت میں دعا ہے، باہر پڑھتے ہوئے اندر داخل ہو جانا اختتام کے ساتھ، پھر نکلنے کے بعد دعا پڑھنا، اندر نہیں پڑھتے۔ وہ جگہ گندگی والی ہے، اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کے لیے جسم بھی صاف ستھرا ہونا، جگہ بھی صاف ستھری ہونا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ذکر کرتے تھے کہ پوچھیے مت۔ ہمارا خیال کیا ہوتا، غیبت کی برائی کو دیکھو آپ، لوگ زبان سے غیبت کرتے لوگوں کی، سامنے آ گیا تو مان لیجئے میرے سامنے اگر آپ یہ کسی صاحب کے ذکر، میں آپ کے سامنے کسی کا ذکر کر دیا غیبت کے طور پہ، اب وہ شخص اگر آ گیا تو ہمت ہے بولنے کی؟ نہیں ہے۔ گویا ہر وہ بات، غیبت کیا چیز ہے پہلے وہ سمجھو، ہر وہ بات جو آپ کی زبان سے نکل جائے اور جس کے بارے میں آپ نے کہی، اگر اسے پتہ چلے کہ آپ نے یہ بات اسے کہی اور اس کو برا لگتا ہے تو وہ غیبت ہے، اس کو برا دکھنا ہی غیبت ہے۔ اور کیوں بولیں گے ہم کو کیا پڑا غیبت سے؟ اسی لیے ہمارا خیال اتنا ہی جاتا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہم جو ہے غیبت کریں گے تو گناہ ہوگا، نہیں کریں گے تو نہیں۔ جس طرح انسان کو آپ کی زبان سے تکلیف ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک اسی طرح بندے کی زبان سے اللہ کو بھی تکلیف ہوتی۔ اب اللہ کو کیسی تکلیف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی زبان سے جس طرح کسی انسان کو تکلیف دے دیتا کوئی بات کہہ کر یا اس کے بارے میں کچھ کہہ کر، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی بندے کے قریب آنے دور جانے کے لیے کافی ہے کہ اگر وہ زبان سے اللہ کی شکر گزاری کرے تو اللہ کا قریب بندہ ہے، مقرب بندہ ہے۔ اگر وہ اپنی زبان سے اللہ کی ناشکری یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ایسے جملوں کا استعمال کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم، مفسرین، قرآن کی تفسیر لکھنے والے، محدثین، حدیث کی تفسیر لکھنے والے اتنا پیارے انداز سے اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے بندوں کے بیچ میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، کوئی بھی تقریب ہو، شادی کی تقریب ہو، رسم کی تقریب ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، 4 آدمی چائے پینے کیوں نہیں بیٹھے ہوں گے، اگر اس مجلس کے اندر بھی کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر لیتا ہے، اللہ کو یاد کرتا، اللہ کی کوئی بات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر فخر فرماتے ہیں۔ اور پھر کیا حکم ہے؟ فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ کیسے لوگوں میں؟ آپ انسانوں میں یاد کر رہے ہیں، آپ گناہ گاروں میں یاد کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فرشتے جو دن اور رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو بلا کر آپ کا ذکر کرتے ہیں کہ فلاں نے مجھے یاد کیا زمین پر، ان میں آپ کا چرچا ہوتا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ بن جاؤ اس بات کے لیے کہ میرے اس بندے نے بغیر کسی غرض کے مجھے یاد کیا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے حق میں مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اب یاد کون کریں گا؟ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، یاد کون کرے گا؟ کوئی تو یاد کرے اللہ کو۔ اللہ بول رہا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم میری طرف 1 قدم آگے بڑھاؤ، اللہ فرماتا میں 10 قدم آگے بڑھا، تم 10 قدم آگے، اللہ فرماتا تم چل کے آتے تو میں دوڑ کے آتا ہوں۔ اس طرح شاعر نے کہا ادھر آ ادھر ہی آئے تو نہ جانا کہیں جہاں میں اما ملے، جو اما ملی تو کہاں ملی، تیرے جرم خانہ خراب ہوں تیرے عفو بندہ نواز، تو اللہ ہی نوازنے والا ہے۔ اگر اس کا ذکر نہیں کریں گے، اس کی شکر گزاری نہیں کریں گے، یہ زبان جو اللہ نے دی، یہ زبان سے اگر اللہ کا کلام نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ روز محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو کھڑا کر دیں گا، عام طور پہ آپ کسی بھی انسان کو کوئی غلط کام پہ پوچھے کیا میاں یہ کام کرے کیا، تو انہیں ذہن چلاتا کیا بولوں ان کو جس سے میں بچ جاؤں، جھوٹ بولنے کا ہو جو بھی ہو، تو اس کے لیے پہلے ذہن سے دل تک، دل سے پھر زبان پہ بات آ جاتی، جھوٹ ہو یا سچ ہو۔ اللہ کے پاس جب اللہ پوچھیں گا کیا میاں یہ کام کیوں کرے، برا کیوں بولے، غیبت کیوں کرے، لوگوں کو تانا کیوں کسے، لوگوں کے بارے میں اتنی غلط رائے کیوں رکھے، برا بھلا بولنا کیا کام تھا تمہارا، الزام کیوں لگائے لوگوں کے اوپر، تو آپ کو معلوم اب بندہ سوچیں گا کیا جواب دینا ہے، پھر آنا کیسا ہے، اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالی اس کے ذہن پر
اس کے دل پر، اس کی زبان پر روک لگا دیں گے. وہ جو بولنا چاہ رہا وہ نہیں نکلیں گا اب زبان سے. زبان حقیقت اور سچائی بیان کریں گی اپنے سے. یہی زبان صاف طور پہ اللہ سے کہیں گے مولا یہ اس کے دل کا مکر تھا، یہ بدماشی تھی، انہیں خود بولنے لگا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. زبان بولے گی. کیا وہ دن بھول گئے کہ جس دن اللہ نے اعلان کر دیا، مسلمانوں کو آگاہ کیا؟ آپ دیکھیں کہیں گھائی کا علاقہ ہے یا کوئی ڈینجر روڈ رہی تو وہاں لکھا ہوا رہتا ڈینجر، اسپیڈ سلو، جو بھی رہتا آپ کو الرٹ کرتا کہ یہ سلو جانے کا راستہ ہے، اس میں اتنی رینج میں جا سکتے آپ کی اسپیڈ 40 رہنا، 60 رہنا، 100 رہنا بتاتا تاکہ آپ سہولت سے جا سکیں. اللہ نے بھی بتایا. تم گناہ کر کے بولیں گے میں نہیں کرا تو تمہاری ضرورت نہیں ہے گناہ کے اقرار کے لیے. جس ہاتھ نے تکلیف دی وہ ہاتھ بولے گا مولا دیا. جس زبان نے تکلیف دی وہ زبان بولے گا مولا دیا. آپ جو بولنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں نکلے گا اس وقت میں، کیونکہ بہانہ بنانے کا کوئی وقت نہیں. وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زباں میری، یہ محشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستاں میری. جن جن کو تکلیف دی ہے، جن جن پر اپنی زبان سے الزامات لگائے، تہمتیں باندھی لوگوں پر، برا کہا بھلا کہا، لوگوں کی عزتوں کو تار تار کیا، اللہ تبارک و تعالی کے پاس وہاں پر جواب دینا. اور جو انسان دنیا کے اندر لوگوں کی بے عزتی، دنیا کے اندر لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے، یاد رکھیے تہمت لگانا، کسی پہ الزام تراشی کرنا ایک ایسا عظیم گناہ ہے کہ آپ جس طرح کا عمل کریں گے آپ کو انہی کے ساتھ اللہ اٹھاتا. معلوم آپ کو ہمارے مسلمانوں میں الزام تراشی بڑی عام ہے، تہمت لگانا کس پہ بھی. ہاں کہاں سے آیا معلوم پیسہ، میرے کو معلوم، اس کو معلوم ہی نہیں رہتا، پھر بھی اس کی خواہش ہے بولنا، میں کچھ تو بھی بولنا. جھوٹ بولتا، سچ بولتا، الزام لگا دیتا، اس کے کھانے پہ اعتراض، لوگوں کی ترقی سے حسد، بغض زبان کے ذریعے سے نکالتا آدمی برا بھلا کہہ کے. تو اس زبان کے مکر سے بچیے. اپنی زبان جب بھی کھولے تو سوچے آپ کیا بول رہے ہیں. جس طرح انسان بھی راضی ہوتا ناراض ہوتا آپ کی زبان سے. کسی کی خوشامد کر رہے 500 روپے کے واسطے، بھائی آپ کتنے اچھے دکھ رہے ہیں، اسمارٹ دکھ رہے ہیں، کپڑے اچھے دکھ رہے ہیں، گاڑی تو کیا دکھ رہی، سب بولے. اس کے بعد 500 چیک کے غائب ہو گئے، یہ ہو گیا. اب پھر دل نہیں دے تم بولا تو بولتے اچھا تم اتنے گیج تھے، تمہارا ہمارے کو نہیں معلوم کیا کیا قصہ ہے، اب بولتا ہوں بول کے شروع کرتا ہوں. یہ تو ہمارا اپنی خود غرضی. اور یاد رکھیے چاپلوساں یا یہ خود غرض لوگوں کو اللہ کبھی ترقی نہیں دیتا. ہاں وقتیہ کچھ پیسہ مل گیا تو تھوڑا خوش ہو جائیں گے، لیکن جب زمین سے اللہ گراتا کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. خود غرضوں کی اللہ کے پاس کوئی اوقات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو چاہتا ہے جو اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. آپ کو معلوم حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے. یہ ہم جب بھی قصے سنتے حضرت ابراہیم اسماعیل کے بچپن کا ہی قصہ سنتے. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی شدہ زندگی کا واقعہ ہے. آپ شادی کر لیں گے، اپنا گھر بسا لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں ذرا اپنے بچوں سے ملنا چاہ رہا ہوں، جا کے آتا ہوں. گئے حضرت اسماعیل سے ملاقات کے لیے. تو حضرت اسماعیل گھر پہ تشریف فرما نہیں تھے، باہر گئے تھے کام کاج کے لیے. مرد آدمی دن میں کہاں رہتا؟ باہر چلے گئے. حضرت ابراہیم جب گئے تو ان کی بیوی تھی گھر پہ. آپ نے ملاقات کی اور جانتی نہیں، بیوی نہیں جانتی یہ سسر ہیں. آپ نے پوچھا آپ کون ہے؟ تو بولے میں اسماعیل کی بیوی. بولے اچھا. تو آپ نے پوچھا کہ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی، کیسے حالات ہیں؟ تو بیوی نے کہا اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہ کیا بولنا، ہمارے پاس فقر و فاقے ہیں، کھانے کے لیے کبھی ملتا کبھی نہیں ملتا، عجیب عجیب طرح کے ہمارے مسائل ہیں، جتنا بھی کمائے کم پڑ جاتا، فلاں 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 فلاں. بہرحال ان کی زبان سے ناشکری کے جملے نکلے. حضرت اسماعیل نے جاتے جاتے کہا کہ جب تمہارا شوہر گھر کو آ جائے تو اس سے کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا. بولے جی اچھا بول دیتے. اس کے بعد یہ بولے دوسری بات یہ بھی بولنا کہ وہ اپنی چوکھٹ بدل لیں، وہ اپنی چوکھٹ بدل لیں. یہ کہہ کے چلے گئے.
جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر کو لوٹے تو اس خاتون نے کہا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے آ کر مجھ سے بات چیت کی، تمہارے متعلق پوچھا، میں نے کہا کمانے گئے۔ اچھا تو پھر اور کیا بولے؟ فرمایا کہ مجھ سے پوچھے گھر کے حالات جو تھے میں بتا دی، ایسی گزر رہی زندگی۔ بولے اچھا اور کیا بولے؟ تو فرمایا کہ جاتے جاتے اس شخص نے یہ کہا کہ تم اپنی چوکھٹ بدل دو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ جو بوڑھا جس کو تم کہہ رہے ہیں وہ میرا باپ ہے، اور جس نے چوکھٹ بدلنے کا حکم دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے کو چھوڑ دینا ہے۔ وجہ ناشکری۔ شکر گزاری کے معاملے میں ایک بات ذہن میں بٹھا لو آپ، جو انسان مخلوق کا شکر گزار نہیں ہوتا، خدا کی قسم اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ ماں باپ کا شکر گزار، اولاد کا شکر گزار، اپنے عزیز و قریب جنہوں نے جو آپ کے محسن ہیں، جن کے احسانات آپ کے سروں پہ ہوں، ان کے لیے شکر گزار ہو جانا۔ شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے ضروری ہے۔ حضرت اسماعیل نے اپنے والد کے حکم کی تعمیل کی اور اس خاتون کو چھوڑ دیا، اور آپ نے دوسرا نکاح کیا بعد میں کوئی قبیلے کی خاتون سے۔ پھر اسی طرح حسب معمول حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر تشریف لائے تو یہ دوسری خاتون تھی جو آپ کے گھر میں تھی، ان سے پوچھا کیا حالات ہیں، تو اسی طرح حسب معمول انہوں نے سنایا کہ بھائی الحمدللہ گزر رہی اچھی ہماری، جس طرح بھی ہو ہم اچھا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اللہ ہم کو کھلا رہا جتنے ہمارے مقدر کا ہے، اور ہم اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جاتے جاتے کہا تمہارا شوہر جب گھر کو آئے تو کہنا اپنی اسی چوکھٹ پہ قائم رہے۔ یہ بول کے چلے گئے۔ حضرت اسماعیل جب لوٹے تو پوچھے، خاتون نے کہا کہ بھئی کوئی ضعیف شخص آیا تھا جس نے جو ہے آپ کے متعلق پوچھا، میں نے کہا آپ کمانے گئے، تو انہوں نے مجھے جواب میں کہا کہ کیا کیا ہے تمہارے گھر کے حالات، میں نے سارے سنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ تم اپنی چوکھٹ پر قائم رہو، یہ آپ کو آنے کے بعد کہہ دوں۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا جو آئے تھے ضعیف جیسے جن کو آپ بول رہے ہیں وہ میرا کون تھا؟ باپ، میرے والد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور جو چوکھٹ پہ قائم رہنے کی بات کہی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ساتھ گزر بسر چلتا رہے، تم کو چھوڑنا نہیں۔ ٹھیک اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، وہ وقت کا بہت بڑا مالدار آدمی تھا، پیسے کی کوئی کمی نہیں اس کے پاس، مگر سخی تھا، لٹاتے رہتا تھا۔ حضرت موسیٰ سے آ کے عجیب بات بولا، آپ تعجب کریں گے پیسے والے بھی ایسے بات ہم بولتے کیا بولتے، وہ لیول کا پیسے والا، وہ زمانے کا، آپ کے ایسے بخیلا نہیں۔ جا کے کیا بولے حضرت موسیٰ کو، موسیٰ میرا گھر بھر گیا پیسوں سے، دیتے دیتے تھک جا رہا ہوں، کم ہو رہا ہی نہیں، ذرا جا کے آپ اللہ سے جب بات کرتے نا کوہ طور پہ، ذرا بولو اللہ کو کہ میری برکت میں کمی کرے۔ اب یہ جتنے نماز میں اکثر غور کرتا ہوں، ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم لوگ، آپ بھی کبھی غور کر لو، معلوم ہوتا ہے ہاتھ اٹھا کے ہم اللہ گناہوں کو معاف فرما، ایک آدمی آمین نہیں بولتا، مکھ کے سرتا پور ہوتے ہیں وہ 80 کو۔ میں آپ غور کریں گے نہیں کہ میں اردو کی دعا نہیں کر رہا ہوں کب سے کی، اس لیے نہیں کر رہا ہوں، آپ میں جو بول لینا پورا میری دعا ہے کیا، سب کے لیے مانگ رہا ہوں، آپ کے میرے کو اپنا مانگ لینا رہا تو میں غچو مانگ لیتا تھا، اچھا غچو مانگ لیے تو پکوڑے بولتے، پھر یہ ایک مصیبت، زور سے مانگے تو مانگتا ہی نہیں پیچھے کو نہیں۔ کون سی دعا ہے وہ جو اثر نہیں رکھتی، ہاں مگر یہ لازم ہے مانگیے قرینے سے، یہ دل سے، اللہ سے مانگنا کو انہیں دیتا ہوں، بولا سیٹ اس سے لے لیتا ہوں، بولتا سیٹ کے بھی پیسے مارنے لگائے تھے اللہ میاں، اللہ کے ساتھ گیم نہیں کھیلنا کبھی۔ تو بولے کہ موسیٰ آپ جائیے، بولے کہ میرے پیسوں میں کمی آ جائے۔ حضرت موسیٰ گئے، جا کے بولے اللہ وہ مالدار ملا تھا، خالی دے رہے تھے اس کو، پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آنے میں بانٹتے بانٹتے تھک جا رہا، اس کے پیسے میں اس کی مال میں کمی کریے، برکت بہت ہو گئی اس کے پاس۔ تو عام طریقہ ہے زیادہ پیسے کہیں کو دے رہے ہیں، کم کرو تو کم کر کے دینا، دینے والا خوشی خوشی چلو بھائی بچ رہا میرا، دینے والا جب اللہ ہو تو اللہ اپنا نظام چلاتا، اس کے پاس کوئی کمی ہے کیا؟ نہیں ہے، مانگنے والے کی کمی ہے، دینے والے کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے موسیٰ میرے سے برکت کی کمی کی امید رکھ رہا، اس کو بولو اگر برکت میں کمی ہونا تو شکر گزاری میں کمی کرے. نہیں سمجھے؟ برکت کم ہونا ہے تو شکر گزاری کم کرو. بولو اتنی شکر گزاری کرتا اور میرا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر گزاری کریں گے اتنا دوں گا گنتے گنتے دیکھتے دیکھتے تھک جاؤں گا. صرف پیسے کی بات نہیں، ہر نعمت اگر آپ کے پاس شکر گزاری ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر اللہ کی ناشکری کرو گے تو یاد رکھو تمہارے اوپر عذاب شدید، بہت بڑا عذاب تمہارے اوپر نازل ہوگا. کما کے لا رہے ہیں، گھر میں لا کے بھر رہے ہیں، پوچھے تم نہیں، برکت ہی نہیں ہے. برکت کی تعویذ ہونا، گھر میں لٹکانے ناریل ہونا، نہیں تو جو ہے وہ کالی کانٹی ہونا جس کو لگا دیے تو نظر چڑھے. ارے تجھ نظر بھرا ہے، کبھی اللہ کو بولتا ہی نہیں مولا تیرا شکر ہے الحمدللہ. زبان سے الحمدللہ نکلے تو نا، واٹس ایپ پہ لکھنا سیکھ لیے خالی خیریت بولے تو الحمدللہ، آتا ہی نہیں اس کے آگے کچھ بھی. جزاک اللہ ہو گیا، اسٹائلہ مارنے کے ہے. جو بول رہے اس کا مطلب بھی معلوم. چپ لوگوں کو دکھانے بھائی ماشاءاللہ الحمدللہ، اسٹائلہ نہیں، دل سے بولو کہ دل سے نکلے. اللہ بھی بولے ارے شکر گزار ہے لہذا دے دو. تو جب یہ زبان اللہ کی شکر گزاری کرتی ہے اللہ عطا فرماتا ہے. اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. آپ غور کرو یہ زبان کیسے کیسے کاما کرا دیتی. اللہ کا شکر گزار کریں گے تو اللہ اپنے قریب کرتا اور دیتا، اگر ناشکری کریں گے تو دور کر دیتا، کچھ بھی نہیں ملتا. پھر یہی زبان کیا کرتے ہیں، شادیوں میں رسموں میں بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. کیسا ہوتے ہو، ڈائریکٹ مان لیتے کون بھی جا کے. کیا ہوتا، زبان ایک بول ایک جملہ لاکھوں روپے کی دعوت کو ختم کر دیتا. ایک جملہ بس. آپ غور کریں گی نہیں کہ وہ جو پورے خاندان میں جو فساد برپا کرنے والی خالہ یا پھوپھو رہتی یا جو بھی رشتہ دار رہتا، اس کے پیچھے پورا گھر لگا ہوا رہتا، انہیں کچھ بھی نہیں بولی تو اچھا ہے، بلکہ اس کو جتنا پوچھتے کسی کو نہیں پوچھتا کوئی بھی، مرد ہو یا عورت. صرف عورتوں کے اوپر نہیں بول رہا، آج کل وہ عورتوں کی خصلتیں مردوں میں بھی داخل ہو گئی. یہ لوگ بھی اتنے بڑے بڑے فسادہ رچ رہے ہیں کہ بس پوچھو مت. ہم سمجھتے زنانے میں لڑائی ہوتی، مردانے میں بھی ہو رہی بھائی، خطرناک ہو رہی. ریزن کیا ہے، زبان. وہی دستر پہ ناشکروں کو بلا کے دستر پہ بٹھا دیے، کھانا کھانے بیٹھا، توڑتے توڑتے بولتا ارے پیسے اس کے تو نہیں تھے، نوشاد تو فقیر تھا، اس کا بابا بھی آٹو چلاتا، جوڑے کی رقم لیا کیا ہے کہ بلکہ حملہ نہیں. میں دعوتوں میں نہیں جاتا ہوں، سمجھ رہے آپ، میں بھی کھاتا ہوں، میں گیا تو میں بھی بیٹھتا ہوں، سنتا ہوں کیا کیا بول رہے ہیں. اپنا ایکسپیرینس آپ سے تھوڑا زیادہ ہائی ہے. آپ لوگ سمجھتے مول صاحب خالی سوتنے کے واسطے آتے، نہیں، میں سننے کے واسطے بھی آتا ہوں، سنتا ہوں. یہ بولتی ہماری قوم، ناشکری قوم. ایک بادشاہ اپنی قوم سے ناراض تھا، برسوں سے وظیفہ بند کر دیا، دیتا ہی نہیں. وہی مولانا عاقل صاحب سناتے تھے یہ واقعہ، دیتا ہی نہیں بلکہ بند کر دیا. تو اس کے وزیر کو رحم آیا قوم کے اوپر، جا کے بولا بادشاہ علماء سدھر جاتے، اتنے مہینے سے سزا دے رہے ہیں، ایک بڑی تعداد میں ایک زبردست شاندار دعوت کریں گے اور سب کو وظیفہ جاری کر دیں گے. تو وزیر جب مٹھارا تو انہیں تیار ہو گئے، بولے چلو ٹھیک ہے کر دیں گے دعوت. بہترین اقسام کے کھانے پکائے، لائن لگا دیے، لنگر دبا کے پورے کھا رہے ہیں. بادشاہ گیا دستر پہ دیکھنے کے لیے تو ایک شخص ہاتھ ملا کے بادشاہ سے بولا کیا مزے کے کھانے پکائے بادشاہ، اللہ تم کو اور دے. بولے تو بادشاہ کا سینہ چوڑا ہو گیا. پلٹ کے بادشاہ وزیر کو بولے کتنے رکھے پیسے؟ تو انہیں بولا مان لو 100 روپے رکھا تھا. تو بولے 100 نہیں 200 کر دو. بولا بولے اچھی بات، اضافہ کر دیے پیسے. اب ایک آدمی کو پیسے دیتے جا رہے ہیں. وہی آدمی جو بولا اس کا نمبر آیا، اس کے ہاتھ میں لفافہ دے دی. آگے بڑھ کے کھول کے دیکھے تو 200 تھے. پلٹ کے بولا بادشاہ تم بادشاہ ہے، 200 دیتے، 300 دیے تو تمہارا کیا جاتا تھا؟ بول کے پوچھا. کھا رہا اس کا نمک حرامی بھی دستر پہ ہی کر کے چلے آتے. ایسے بے غیرتوں کو بلا کے کھانا کھلاتے. آخری بات بول کے ختم کرتا ہوں، اس چیز سے میرے کو بڑی تکلیف ہے. برسی کرتے آپ حضرات اپنے والدین کی، اگر جو کرتے ان سے، جو نہیں کرتے انہوں تو فری چلتے رہتا مسئلہ. جو کرتے ان کو بولنا چاہ رہا. تو
تو ہم لوگ جو کرتے ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے، اس کا مقصد ایصال ثواب کے لوگوں کو کھانا ملنا. یہ کھانے کا مستحق تمہارے خاندان کا فرد نہیں ہوتا، سب سے پہلے غریب ہوتا ہے جس کے پاس کھانا نہیں ہے. کبھی معلوم کرو ہم کیا کرتے ہیں، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں. ایک چیز سمجھا رہا ہوں، دعوت ہے ایصال ثواب کی، جیسا ثواب پہنچتا اچھا کام کرے تو وہ دعوت میں بیٹھ کے جتنے غیبتیں ہوتے اس کا گناہ بھی پہنچتا. کیونکہ کس کے نام سے رکھے آپ محفل؟ دادا کے نام پہ، ابا کے نام پہ. اب بیٹھ کے پورے شروع، اور آپ دیکھے نہیں معلوم، میں دیکھا ہوا ہوں، میں بھی حیدرآباد کا ہوں، میں کوئی گاؤں چھوڑ کے ادھر نہیں آیا. ہمارے پاس ایسے ہی دعوتوں میں اتنے جھگڑے ہوتے کہ پوچھو مت. ثواب کے دعوتوں میں بھی جھگڑے ہوتے. ہر جگہ زبان کا فساد ہے، اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرنا اور اس زبان کو اللہ کے ذکر سے معطر رکھنا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے نذرانے بھیجنا، یہ ہمارا اولین فریضہ ہے. علماء نے اس لیے کہا کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں. یہ دو ہی طریقے آسان ہیں جس سے آپ اپنی زبان کی حفاظت کر سکتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کے اہل سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.